اسلام کے نام سے وہ ہمارے عہد ملوکیت کا عباسیوں کے دور کا وہ نظام تھا، ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، تینوں اس دور کے اندر اپنے عروج پر تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جب فرعون، حامان اور قارون کی مشترکہ کوششوں سے ایک نظام وضع کیا گیا سامنے آئے تو وہ کس انداز کا نظام ہوگا؟ اس نظام کو اسلامی نظام کہہ کے پیش کیا جاتا تھا اور نوجوان طبقہ یہاں سے کٹ کٹ کر بھاگ کے کمیونزم کی کھوج میں چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس اہمیت کا احساس کیا اور اس دور کا پہلا ایڈیشن نظام ربوبیت کا آپ کو یاد ہوگا 1953 میں وہ شائع ہوا تھا۔ اس نے نگاہوں کا رخ بدل دیا۔ نے بتایا کہ قرآن جو نظام پیش کر رہا ہے وہ نظام ہے کہ جس میں نہ تو وہ کمیونزم کا مقام آتا ہے کہ جہاں میرے مقالے کا کنسل ہے مقالے کا کنفلکٹ کا عنوان ہے جہاں مارکس ناکام رہ گیا اس سے آگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی جس مقام کے اوپر یہ ناکام رہ جاتے ہیں قرآن اس سے آگے لے جاتا ہے۔ تو معاشیات کی دنیا میں اس نظریے نے یا قرآن کے اس تصور نے ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اب اتنا کچھ جو میں نے یہ پھیلا دیا ملک میں اعتراضات آنے شروع ہوئے کہ قرآن کی آیتوں کے یہ ترجمے من مانی تعویلوں سے کرتا ہے، اس کی سند کوئی نہیں اس کے پاس۔ میرے پاس تو وہ سند موجود، عہد نزول قرآن کی عربی مبین، عرب جو ان الفاظ کا معنی اس زمانے میں یہ مفہوم دیتے تھے وہ مفہوم ہے جو قرآن کا صحیح مفہوم پیش کر سکتا ہے، میرے پاس موجود تھا۔ اعتراضات وہ کرتے تھے اور یہ جو وابستگان فکر قرآنی تھے انہوں نے بھی آ کے پھر تقاضا کیا کہ یہ چیز باہر آنی چاہیے۔ لغات القرآن میرے پاس مدون شکل میں تھی۔ تو اس کے بعد 1961 میں لغات القرآن 4 جلدوں کے اندر یہاں شائع اب موجود ہے، وہ تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل 4 جلدوں کے اندر وہ پہلی دفعہ شائع کی۔ اس لغات میں میں نے قرآن مجید کے ان کو مفردات کہتے ہیں جو لفظ جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں، ان کے معانی اس زبان کی روح سے متعین کیے ہیں جو زبان زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں بولی جاتی ہے، اور ہر لفظ کے ساتھ سند بھی ہے ان کے ہاں کی کتابوں کی۔ عجیب چیز ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ویسے مخالفت تو اتنی ہوئی ہے کہ کوئی ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک مجھے گالی نہ دے دی جائے اس کے ساتھ۔ لیکن لغات القرآن کی علمی ثقافت کا یہ عالم ہے کہ اس کے کسی ایک مفہوم کے خلاف علمی سطح کے اوپر کوئی اعتراض آج تک نہیں ہے۔ وہ لغات نہیں ہے۔ اب آپ نے تو مجھے بتایا ہے کہ خالی لغات ہی تمہارا اگر سمجھ سے پڑھ لیا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ واقعی ایسی چیز اس لغات کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ پہلے بھی شاید سامنے آ گیا ہوگا آپ کے، بڑا دلچسپ ہے۔ ایک دن ایک عراقی عالم آئے
ان کے ساتھ غالباً انٹرپریٹر کی حیثیت سے یہاں کے محکمہ اطلاعات عامہ کے ایک افسر بھی تھے. وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے وہاں ایک عراق میں ایک علماء کی جماعت تیار کی ہے جو قرآن کریم کا لغت مرتب کرے، اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن پہ کہیں لغت مرتب ہوا ہے ان سے جا کے مل کے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے کس طرح مرتب کیا، کون کون سی جماعت شامل تھی، کس انداز کے لوگ وہ تھے، کیا خرچ آیا، کتنا وقت خرچ ہوا. تو تمہاری لغات جو ہے وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، اور میں اس سلسلے میں وہاں سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ آئیے. انہوں نے پوچھا یہ کہ اس لغات کے مرتب کرنے میں کون سی جماعت تھی، کون کون علماء اس میں شریک تھے، کتنا عرصہ لگا، کتنا خرچ ہوا، کس طرح تباہت ہوئی، یہ سارا کچھ انہوں نے سوال ڈالا تھا مجھے پوچھا. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اس کی تدوین میں نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی علماء تھے، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کسی نے اس کی حکایت کی. یہ سب کچھ میں نے تنہا کیا ہے. مدون بھی ہوئی، مرتب بھی ہوئی، شائع بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آگے میں چاہ دوں کہ پڑھتا بھی میں خود ہی ہوں. میں یہ کہتا گیا اور اندازہ لگاتا گیا کہ وہ کسی اور انداز سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے. میں نے محسوس ہی نہ کیا. میں کسی کام کے لیے اندر گیا، باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ موسٹ انفیکٹ جسے کہتے ہیں یوں ہی رکھتی تھے جاتا جاتی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ رسمی طور پہ علیہ کرتے ہوئے اور وہ چلے گئے. وہ کچھ اس قسم کی بدملگی سی کیفیت اس نے پیدا کی کہ میرا جینا چاہا کہ میں پوچھوں اس سے کہ کیوں صاحب ہوا کیا ہے، آپ اس طرح اس سے چلے گئے. تو کچھ دنوں کے بعد وہ آفیسر جو تھے وہ مجھے سرے راہ مل گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب اس دن ہوا کیا تھا جو اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے چلے گئے. کہنے کے وہ کہتا یہ تھا کہ اس شخص نے جو کہا ہے نا کہ یہ سارا قصہ جو تھا یہ میں نے تنہا کیا ہے، یہ سر جھوٹ بولتا ہے، واقعات کو چھپاتا ہے. تو جس کی کیفیت یہ ہے اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے. چلو اٹھو، میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا اور اس لیے چلا آیا. میں نے کہا بھی تو میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے 30 سال ملازمت نہیں کی. میں نے کہا نہیں جی 3 بول گئی راکی صاحب. عزیزان مان یہ نہ کہیے کہ میں کچھ اپنی صفائش کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. میں آگے عرض کروں گا کہ کیوں میں ان کو دہراتا ہوں، کیوں بیان کرتا ہوں. یہ جو چیز ہے کہ تنہا ایک شخص، یقین مانیے تنہائی کی بات جو میں محض شاعری میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس عمر بھر میں ایسا بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی مسودہ ہی صاف کر دینے. شکریہ آپ کے ہوتے ہوئے میں ایسا نہیں سمجھ سکتا. یہ ٹھیک بات ہے، شکریہ آپ کا. بات واقع ہے ہی. مجھے ریفرنس کوئی لینی ہوتی ہے، کتابیں ہوتی ہیں میرے اندر الماری میں لگی ہوئی. لکھنے والے یا انحماق والے آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اس وقت قلم چھوڑ کے اٹھ کے کتاب پکڑنے کو بدی نہیں جاتا، دوبر ہوتا ہے، فکر کی رد چھوٹ جاتا ہے. لیکن کوئی اور ہے ہی نہیں، یہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. سارے کو مسودے دیکھنا، کتابت کی دیکھنا، پروف وغیرہ تک کی بھی ضرورت یہ جو ہے، یہ سارے انتظامات بھی اس کے بعد یہ کچھ کرنا. ہر بار کا دھندا بھی بناتا، ملازمت 30 سال تک بھی اس کے ساتھ کی. یہ سارا ہی کچھ بس کچھ ہوتا ہی چلا گیا.